اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک نائب، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اس زمین میں ایسے کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں اور خون ریزی کرے؟ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، پس کہا مجھے بتلاؤ ان تمام چیزوں کے نام اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں نہیں ہے علم اتنا ہی جتنا آپ نے ہم کو بتلایا، بے شک آپ بڑے جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم ان تمام چیزوں کے نام ان لوگوں کو بتلاؤ، یعنی فرشتوں کو بتلاؤ۔ جب آدم نے ان تمام ناموں کا ان کے سامنے ذکر کیا تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کیا میں تم کو نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جاننے والا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں وہ چیزیں جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ باتیں بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، گزشتہ ہفتے میں ان آیتوں کا ابتدائی پس منظر بیان کیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش اور دنیا میں ان کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اپنے اس ارادے کا ذکر کیا اور فرشتوں سے ان کی رائے طلب کی۔ کون سے ارادے کا ذکر کیا؟ کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، وہ نائب ایک انسان ہوگا۔ فرشتوں نے اپنا یہ مشورہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ انسانوں میں سے تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے،
ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اور ایک تفسیر کے مطابق ہم آپ کی پاکیزگی بیان کر کے، آپ کی تعریف بیان کر کے، ہم آپ کی تسبیح بیان کر کے ہم اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سن کر، اس مشورے کو اور رائے کو سن کر فرمایا کہ دیکھو، جو یہ تم کہتے ہو کہ خلافت کے حقدار ہم زیادہ ہیں، کیونکہ ہم معصوم مخلوق ہیں، گناہ سرزد ہم سے نہیں ہو سکتے، گناہوں کا صدور ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم ہر وقت تیری عبادت کرنے والے ہیں، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب ہم سے نافرمانی نہیں ہو سکتی تو دنیا کا انتظام ہم بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے کو غلط ٹھہراتے ہوئے ایک حاکمانہ انداز میں جواب دیا، اور وہ یہ جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس خلافت عرضی کے تعلق سے اور انسان کو نائب بنانے کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انداز میں حاکمانہ طور پر ایک دوسرا جواب دیا کہ دیکھو، زمین کی خلافت کی حقیقت اور زمین کی ضروریات کے علم سے واقفیت، یہ زیادہ اس کا علم میں رکھنے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے وہ تمام نام سکھلا دیے جو وہ زمین پر جانے کے بعد ان تمام چیزوں سے واقفیت ان کے لیے ضروری تھی۔ جب ان تمام ناموں کو سکھلانے کے بعد ان ناموں کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ بتلاؤ ان کی حقیقتیں کیا ہیں، ان چیزوں کے نام کیا ہے، تو فرشتے نہیں بتلا سکے۔ کیونکہ ان کی طبیعتیں ایسی تھی کہ ان ناموں کی حقیقتوں کو اپنے اندر سما نہیں سکتے تھے۔ یہ صرف حضرت انسان کا خاصہ تھا کہ ان ناموں کو سمجھ کر اس کی حقیقت سے بھی آشنا ہو سکے۔ جب فرشتے عاجز آ گئے، نہیں بتلا پائے، تو کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ کی تعریف بیان کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے خطاب کر کے فرمایا، اے آدم، بتلاؤ ان تمام چیزوں کے نام جو ہم نے آپ کو بتلائے۔ تو حضرت آدم نے فرفر بتلانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دیکھو، میں نے تم کو بتلایا تھا کہ جن چیزوں کو میں جانتا ہوں، آسمان اور زمین کے رازوں کو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میرے علم کا کیا حال ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں تو وہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ دیکھیے، پچھلے درس میں بتلایا گیا تھا حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جناتوں میں سے ہی ایک بادشاہ ان کا بنا دیا تھا۔ وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا، یعنی عام جناتوں کو حکم دیتا تھا اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کے فرائض کو انجام دینا ہے، اور جو بھی اللہ رب العزت نے طریقہ بتلایا تھا اس بادشاہ کو اس کے مطابق اور لوگوں کو اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، اس کا یہ حکم دیا کرتا تھا۔ اور فرشتوں اور جناتوں کو وہ بادشاہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو، اگر تم اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار دو گے، جو اللہ نے حکم کیا ہے اس کو بجا لاؤ گے، تو ایک وقت آئے گا تمہاری موت ہو جائے گی، تم اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العزت تمہاری اس دنیا کے اعمال سے خوش ہو کر پھر وہاں کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، تو یاد رکھو اللہ رب العزت انتقام لینے والا ہے، ان سب چیزوں کا بدلہ لینے والا ہے جو آپ نے نافرمانی کی شکل میں یہاں پر انجام دی ہے۔ اللہ رب العزت
سے اس وقت اگر معافی مانگنا چاہو یعنی آخرت میں تو تم کو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر تم مہلت مانگنا چاہو کہ واپس ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم پھر آپ کی مرضی کے مطابق عبادت انجام دیں گے, آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے, تو تمہیں ہرگز مہلت نہیں دی جائیں گی. پھر تم چیخ و پکار کے ساتھ چلاؤ, اللہ کو پکارو, تو اللہ تمہاری مدد اس وقت کرنے والا نہیں ہے, یعنی آخرت کے اعتبار سے. یہ ایک طریقے سے جنات کے بادشاہوں کو حکم تھا کہ اپنے ماتحتوں کو یہ حکم دے دو, یعنی عام جناتوں کو یہ حکم دے دو کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. کیا ہوا؟ کچھ دن اطاعت و فرما برداری ہوتی رہی. پھر یہ جنات جو تھے وہ اپنی عقل کے غلام بن گئے اور یہ کہنے لگے کہ دیکھیے جو کرنا ہے یہی کر لیجئے, کچھ ہونے والا نہیں ہے, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اپنی عقل کے مطابق انہوں نے سوچا یہ دنیا جو ہم کو نظر آ رہی ہے یہ خود بخود اس کا وجود ہو گیا ہے, اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے, اور جب کوئی بنانے والا نہیں ہے تو ہم نے اس دنیا کے اندر جو کیا ہے اس کی سزا بھی ہم کو ملنے والی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو اپنا خدا تسلیم کر دیا. جو ان کی عقل کہہ رہی ہے یہ بات کرنا ہے, اس کو انجام دینا ہے, یہ چیز اچھی ہے, وہ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ کی ناراضگی ہے یا خوشی ہے, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں, بس اس کو انجام دے رہے. کیوں؟ یہ چیز ہماری ذات کو اچھی لگ رہی ہے, ہماری عقل کو اچھی لگ رہی ہے, اس لیے وہ انجام دے رہے ہیں. جب ان کی سرکشی بڑھ گئی, ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی اور ان کے اندر جو اچھائیاں تھیں اور جو نیکیاں تھیں وہ نکل کر اس کی جگہ برائیاں آ گئی اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سرکش جناتوں کی سرکوبی کے لیے ایک جن بادشاہ کو بھیجا جس کا نام عزرائیل تھا, جسے ابلیس کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اور کوئی لمحہ کوئی وقت اللہ کی عبادت کے بغیر وہ نہیں گزارا کرتا تھا. اور اسے یہ بھی نہیں علم تھا کہ میری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا دنیا کے اندر سرکشی مچا کے رکھی ہے. بس اس کا کام تھا کہ مجھ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہ بنایا کہ دیکھو ہم تمہیں زمین کا بادشاہ بناتے ہیں, آپ دنیا میں جاؤ اور یہ جو سرکش جنات ہے ان کو آمادہ کرو ہماری اطاعت و فرما برداری پر. اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ ان کے ساتھ جہاد کرو, ان کی گردنیں اڑا دو. یہ ابلیس بادشاہ بن کر زمین میں جو جنات آباد تھے سرکش, ان کا بادشاہ بن کر آیا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور بتلایا کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. اور اس وقت اللہ رب العزت نے اس سے وعدہ لیا تھا اگر تم جاؤ گے ان کی اصلاح کرنے کے لیے, اگر وہ تمہارے خلاف آئے تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا, ہر طریقے سے تمہاری مدد کی جائے گی اور کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. تم گھبرانا مت, بس میرا حکم وہاں پر نافذ کرو اور اسی طریقے سے میرے نام کو سربلند کرو. اب یہ جناتوں کی جو اطاعت و فرما بردار جنات تھے ان کو لے کر ان کے درمیان آیا اور باتیں سمجھانے لگا. تو وہ سرکش جو جنات تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے, کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے, تو ہم تو اتنی تعداد والے ہیں. تو پھر قتل عام شروع ہوا. اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی اور مدد کی گئی اور اس کے اندر جو سرکش تھے وہ مارے گئے. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ارے ان کو کامیابی مل رہی ہے, یہ چھوٹی سی جماعت کو کامیابی مل رہی ہے, تو یہ ابلیس کے مطیع و فرما بردار بن گئے اور اللہ کے فرما برداروں کے اندر شامل ہو گئے. یعنی اللہ نے جو حکم دے کر بھیجا تھا اس کو وہ ماننے لگے. اب یہ چند لوگوں کی جو جماعت باقی رہ گئی تھی جو اطاعت و فرما بردار تھے, ان کو لے کر ایک عدل و انصاف قائم کرنے لگا ابلیس اس دھرتی پر, اس دنیا میں. اور ایسا اللہ رب العزت کا نام بلند کیا کہ چپے چپے میں صرف اللہ کا نام تھا, اللہ کی عبادت تھی. اور وہ اپنی ذات سے اس طریقے سے
اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کو بادشاہ بنایا گیا، بادشاہ بنانے کے بعد اور بھی اللہ کی بندگی کا جذبہ اس کے اندر بڑھ گیا. پھر ایسا ہو گیا اس زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر وہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کی وحدانیت کا گیت نہ گایا ہو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے اس عدل و انصاف سے اور دوسرے لوگوں کو اس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف مائل جو کر دیا تھا، اور ایسا ماحول بن گیا تھا دینداری کا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا، اللہ رب العزت اس سے خوش ہو گئے اور ایک قاصد کے ذریعے سے یہ حکم نامہ بھیجا کہ ہم تمہاری بندگی سے بہت خوش ہوئے، تمہارے عدل و انصاف سے بہت خوش ہوئے، اب ہم تمہیں 7 آسمانوں کے فرشتوں پر بھی حکمرانی عطا کرتے ہیں، آپ کا مقام اور بلند کیا جاتا ہے، اور آپ یہ جو فرشتے ہیں تمام آپ کی تابعداری کریں گے، جو جو کہیں گے آپ میرے حکم کے مطابق ان کو انجام دینا ہوگا. بہرحال فرشتے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے. 7 آسمانوں کے دروازے اس کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے، جہاں جاتا تھا وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرتا تھا اور اللہ کا نام بلند کرتا تھا، فرشتے اس کی مانتے تھے. اب جب یہ ہو گیا، یعنی ایک طریقے سے زمین پر بھی بادشاہت تھی جناتوں پر، اور اسی طریقے سے آسمان پر جو فرشتے آباد تھے ان پر بھی اس کی بادشاہت تھی. تو آگے کیا بتلایا گیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اللہ رب العزت نے ایک وقت فرشتوں کو جمع کر اب اس رائے میں ابلیس داخل نہیں ہے. یہاں صرف فرشتوں کو جمع کیا، وہ بادشاہ تھا اس وقت، اس رائے کے اندر ابلیس کو شامل نہیں کیا گیا. فرشتوں سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے. اب کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا. کیا امتحان لینا تھا اللہ رب العزت کو آگے؟ وہ اللہ ہی کے علم میں تھا. یہ 2 امتحان لیا گیا. دوسرے امتحان جو اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جو ابھی تلاوت نہیں کی گئی ہے، وہ آیت نمبر 34 ہے. وہ دوسرا امتحان ہے، اس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں اور ابلیس بھی شامل ہے. لیکن یہ جو پہلا امتحان تھا، پہلا ایگزام تھا، اس کے اندر صرف فرشتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت جمع شدہ فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، یعنی انسانی خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر ابلیس کی حکمرانی نہیں ہوگی، اب انسانی خلافت کا سلسلہ یہاں پر شروع ہوا چاہتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب وہ کیا کرے گا؟ میرا نائب، میرا خلیفہ کیا کرے گا؟ میرے احکامات کو دنیا والوں پر نافذ کرے گا، اور اس کے ذریعے سے ایک انسانی سلسلہ میں جاری کروں گا. اس میں بہت سارے انبیاء بھی آئیں گے، الگ الگ اوقات میں آئیں گے، الگ الگ قوموں پر آئیں گے، الگ الگ خطے میں آئیں گے. اور یہ سلسلہ جو شروع ہوگا وہ کہاں سے؟ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک شروع ہوگا. پھر اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا، خلافت راشدہ کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسے کو خلافت دینا چاہتے ہیں زمین میں جو فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ یہ کیسے کہا تھا فرشتوں نے؟ دیکھو میں بتلا چکا ہوں، ہو سکتا ہے جس وقت حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا تھا اور آدم کے اندر جو اللہ رب العزت نے خصوصیتیں رکھی تھی انسانی، اس کو دیکھ کر، یعنی خیر و شر کا جو مادہ رکھا تھا، فرشتے صرف وہ خیر کو جانتے تھے، شر سے ناواقف تھے، وہ برائی سے ناواقف تھے. تو دیکھنے لگے اور کہ یہ شر جو انسان کے اندر ہے وہ تو فساد مچائے گا، طوفان مچائے گا، خوریزی کرے گا. تو ظاہر بات ہے ہمارے اندر تو خیر کا ہی مادہ ہے، تو کیوں نہ ہم خلافت عرضی سنبھال لیتے ہیں. تو یہ ایک عاجزانہ درخواست کی تھی، اعتراض نہیں کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرشتوں نے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
اور جو یہ کہا تھا خوریزی کر رہے ہیں، فساد مچائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے لوح محفوظ میں انہوں نے دیکھ لیا ہو اور انسانی تاریخ کا ان کو علم ہو گیا ہو کہ قیامت تک کیا کیا فتنے برپا ہوں گے انہی انسانوں کے ذریعے سے، اور کیسے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائیں گی، ان کا علم ہو گیا ہو فرشتوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ جو فتنے آنے والے ہیں قیامت تک، تمام فتنوں کا علم جو ہے لوح محفوظ میں قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر یا اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ بات ڈال دی ہو کہ دیکھیں یہ فتنے آنے والے ہیں، اس کو دیکھ کر کہہ دیا ہو کہ یہ تو فساد مچائیں گے، کیونکہ قیامت تک ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی کہ انسان قبر کے پاس کھڑا ہوگا اور قبر کو دیکھے گا، کاش میں اس قبر میں ہوتا، یعنی مر ہی جاتا، کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ ایسے فتنے آئیں گے اور یہ فتنے بڑھتے جائیں گے۔ یہ فتنوں کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس وقت ہوگا۔ بہرحال قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو فرشتوں کے اس اشکال پر اللہ رب العزت نے کہا دیکھو میں جو باتیں جانتا ہوں کہ انسان کے اندر تم جو شر دیکھ رہے ہو، لیکن اس سے اس کے خیر کے ذریعے سے کیا کیا خلافت ارضی کے تئیں کون کون سی باتیں ثابت ہوگی اور کیسی کیسی عبادتیں وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر انجام دیں گے، اس کا علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب دوسرا حاکمانہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ دیا کہ دیکھو یہ جو تم ظاہری ڈھانچے کو دیکھ رہے ہو آدم کے، اس کے اندر کون کون سی صلاحیت تھی ہم نے پنا رکھی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم کی تخلیق کر دی اور دنیا کے تمام خطے سے مٹی منگوا کر اس کا پتلہ تیار کر دیا، اس کے اندر روح پھونک دی گئی، تو آدم کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ دنیا کے اندر جو جو چیزیں پیدا ہونے والی تھی، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ چیزیں جو انسان استعمال کرنے والا تھا، تمام چیزوں کا علم حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، سکھلا دیا گیا تھا۔ یہاں تعلیم کا لفظ جو ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ سکھلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام۔ تو صرف نام نہیں بتلائے تھے، یہ کھیتی ہے، یہ گیہوں ہے، یہ باجرہ ہے، یہ ہانڈی ہے، اس میں سالن پکایا جاتا ہے، صرف نام نہیں بتلائے گئے تھے بلکہ تمام چیزوں کا علم دیا گیا تھا اور ان کی خاصیتیں بھی بتلا دی گئی تھی۔ یہ بتلا دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کے استعمالات کس طریقے سے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ چیز اپنے اندر کیا نقصان رکھتی ہے، کیا نفع رکھتی ہے، یہ چیز بتلا دی گئی تھی۔ یہ سانپ ہے تو زہریلا ہے، یہ جانور ہے تو انسان کے کھانے کے لیے ہے، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان لیا جا رہا ہے فرشتوں کا اور حضرت آدم کو تعلیم دی گئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرشتوں کو بھی علم دیا جا سکتا تھا۔ دیکھیے یہ چیزوں کا جو علم تھا وہ انسان کو برتنا تھا، انسان کو استعمال کرنا تھا دنیا میں آ کر، اور انسان کی طبیعت کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی گئی تھی کہ ان چیزوں کا علم حاصل کر سکے اور اس کی حقیقتوں سے آشنا ہو سکے۔ یہ حضرت انسان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات تھی، فرشتوں کے اندر نہیں تھی یہ چیز، تو وہ تعلیم نہیں سیکھ پائیں، وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تعلیم دی ناموں کی، تمام ناموں کی، تو فرشتوں کی ذہنی وہ صلاحیت نہیں تھی کہ ایکسیپٹ کر سکے ان چیزوں کو۔ کیوں؟ ایک نوری مخلوق تھے وہ، اور یہ خاکی مخلوق ہے، خاک پر اترنا تھا۔ بہرحال جو چیزیں بتلانا تھا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بتلا دیا۔ تو اسی لیے بعض علماء نے اپنے بیان میں کہا کہ سائنس بہت نازاں و فرحا ہوتا ہے اپنے علم پر، کہ ہم نے چیزوں کی حقیقتیں جان لی،
نئی نئی چیزوں کی دریافت کر لی. سب سے پہلے سائنسداں حضرت آدم ہیں. سائنس تو کہتے ہی کس کو ہے کہ چیزوں کا علم اور اس کے استعمالات کا علم ہونا چاہیے، سائنس ہے. اور حضرت آدم کو پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا تمام چیزوں کا علم، لوہے کا استعمال کس طریقے سے ہوگا. پھر بعد میں اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن میں جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے اس کو بروئے کار لا کر ان چیزوں کو مختلف شکلیں دے کر انسان نے پھر اس کا ایک الگ نام رکھنا شروع کر دیا. پھر اس کو کہہ دیا ہوائی جہاز، پھر اس کو کہہ دیا یہ ریل گاڑی کہہ دیا، الگ الگ نام دے دیا. چیز بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو، اور آدم کے ذریعے سے پھر وہ چیزوں کا علم تمام انسانوں کے اندر منتقل ہوا. بہرحال فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ذرا بتلاؤ تو، تم بتلاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ جو یہ تم دعویٰ کر رہے ہو ہم خلافت ارضی کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. جب فر حضرت آدم سنانا شروع کر دیے ناموں، تمام چیزوں کے نام، تو فرشتے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا، انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنہا کر دی. تو سب بول اٹھے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، ہم کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، نہایت عاجزی کا جملہ ہے. کتنی عاجزی اور تواضع ہے، دیکھیے کچھ بڑائی نہیں. لا علم لنا، کوئی بات کا علم نہیں ہم کو، ہم اپنے طور پر کچھ چیز انجام نہیں دے سکتے ہیں. الا ما علمتنا، مگر جو چیزیں آپ نے ہم کو بتلا دی اتنا ہی جانتے ہیں، کوئی چیز کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ عاجزی تو انسان کو سکھائی جا رہی ہے کہ انسان کیا کارنامہ انجام دے سکتا ہے تو اپنی بڑائی پر خوش ہونے لگتا ہے، اپنی زبان سے بڑائی کرنے لگتا ہے. کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے تو مختلف طریقے سے اس کی اشتہار بازی میں لگ جاتا ہے، اور یہ نہیں کہتا ہے کہ جو مجھے علم ہوا ہے، جو کارنامہ انجام دیا ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم دیا تھا، میری کیا اوقات ہے، میرے علم کی کیا اوقات ہے. اگر میرے دماغ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رگ ٹائٹ کر دے تو ظاہر بات ہے کہ سب علم دھرا رہ جائے گا. لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ ایک دم عاجزی والا جملہ ہے جو فرشتوں نے اپنی زبان سے ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی عاجزی والا جملہ ہے کہ اللہ رب العزت اس جملے کا اظہار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے، پھر علم کے دروازے کھول دیتا ہے بندے پر. اسی لیے کہا جاتا ہے جب کسی علم کے سیکھنے کا موقع آئے تو اس وقت یہ 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لینا چاہیے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو اللہ رب العزت اپنی مشیت کے مطابق علم اس کے دل و دماغ میں ڈالیں گے. اور بعض لوگوں نے تو یہ وظیفے میں بتلایا ہے کہ کسی انٹرویو دینے کا موقع ہو یا اورل دینے کا موقع ہو تو اس وقت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور رب اشرح لی صدری پڑھ لیجئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو اللہ رب العزت کامیاب کر دیں گے. دیکھو جو دعائیں ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نور رکھا گیا ہے، اور وہ خاص نور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی نورانیت کیا ہے. لیکن یاد رکھیے جو یہ علم کی جو تعلیم دی جا رہی ہے نا، چیزوں کے علم کی، اور جو چیز انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی جو تعلیم دی جا رہی ہے نا، وہ اسی دل کے اندر سمائے گی. اس کو وہی ذہن پوری طریقے سے ایکسیپٹ کرے گا جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، وہ بندے کے اندر سمائیں گی. جس بندے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہوگی، گناہ نہیں ہوں گے، وہاں آئیں گی. آنکھوں سے بد نظری نہیں ہوگی، دل صاف و شفاف ہوگا، حسد و کینے سے پاک ہوگا. بہت سارے دعا پڑھتے ہیں، پڑھنے کے موقع پر طلبہ شکایت کرتے ہیں یاد نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں یاد ہوتا ہے؟ کیوں یاد نہیں ہوتا ہے؟ دیکھو چھوٹے بچے کو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے پہلی حدیث العلم نورن، علم روشنی ہے. جب علم کا خزانہ اس کی طرف سے پھوٹتا ہے، اسی کے طرف سے عطا ہوتی ہے علم کی، تو پھر اس دل کے اندر کیسے سمائے گا جہاں پر گناہ بسا ہوا ہے؟
جہاں پر اللہ کی نافرمانی بسی ہوئی ہے، جہاں پر لوگوں کا حسد اور کینہ بسا ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی اتنے بڑے عالم دین، وہ اپنے استاد کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، جو یاد کرتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے اپنے حافظے کی خرابی کی شکایت کی، تو میرے استاد حضرت وکیع نے کہا بیٹا دیکھو یہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، فإن العلم نور من الہی، یہ اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور وہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا ہے، وہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اور جس کو علم حاصل بھی ہو گیا تو دیکھو خیر نکل رہا ہے کہ شر نکل رہا ہے، خود بخود اس کا علم اس کو ایک وقت آتا ہے یا تو گمراہ کر دے گا یا وہ اپنی ذات سے ایک طریقے سے مایوس ہونے لگے گا۔ اور جس دل کے اندر اللہ کا نور آ جاتا ہے یہ علم کی شکل کے اندر، پھر علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹنے لگتے ہیں۔ کوئی اس سے ایسا سوال کر لیا جو اس کو نہیں آتا ہے، اللہ رب العزت اسی وقت اس کے ذہن میں وہ بات ڈال دیتا ہے، وہ بات ڈال دیتا اور کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں۔ یہ کیوں چیز جاری ہو جاتی ہے؟ وہ علم کی روشنی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بزرگان دین کے حالات میں بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں، پڑھے نہیں رہتے ہیں، جواب ایسا دے دیتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم نے ہمارے استادوں کو دیکھا کہ میراث کے مسئلے میں یا ہدایہ کے کسی مسئلے کے اندر بحث و مباحثہ شروع ہوتا، ایک استاذ یہ جواب دیتے تو دوسرے وہ استاد جواب دیتے، ایسے ہی جواب در جواب جواب در جواب اور آتا رہتا ہے، لیکن بحثیں الجھتی جاتی ہے۔ اب وہ اپنے استاد کے پاس جاتے اس کے حل کے لیے، اور سیکنڈوں کے اندر منٹوں کے اندر اس مسئلے کا حل بتلا دیتے ہیں، اور شاگرد جو رہتے وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اتنا آسان جواب تھا اس کا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے معاملہ ہوا ہے۔ اسی لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے بڑے شیوخ کے، شیخ الحدیث کے پیر تھے، ایک طریقے سے پورے عالم دین نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا علم عطا کیا تھا، ایسا علم عطا کیا تھا۔ حضرت گنگوئی ان کے خلیفہ تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی، جنہوں نے بخاری پر کام کیا ہے، کہ علم کی کوئی بات پوچھی گئی، چاہے تفسیر کی ہو، چاہے وہ حدیث کی ہو، چاہے فقہ کی ہو، فوراً جواب دے دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا نور بول رہا ہے زبان سے۔ جب گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے دل، تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز بولی جاتی ہے وہ دماغ میں فوراً بیٹھ بھی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ زکریا نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ عالم دین نہیں تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب کوئی انسان کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بول رہا ہوتا ہے، یا صحابہ کا کوئی قول بول رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ تابعین کا یا تبع تابعین کی کوئی بات بول رہا تھا، یا عام لوگوں کی گفتگو چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہوں، چاہے کتنی بھی اچھی ہو، بول رہا ہوتا ہے، میں تمام باتوں کے اندر واضح طور پر فرق کر لیتا ہوں، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کون سی بات تابعی کی ہے، کون سی بات تبع تابعی کی ہے، کون سی بات ولیوں کی ہے۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ صحابی کا قول ہے، یہ تابعین کا قول ہے، یہ تبع تابعین کا قول ہے، آپ کو اس بات کا کیسے علم ہو جاتا ہے؟ تو کہا جب کوئی انسان جب بولتا ہے نا تو اس کی زبان سے نور نکلتا ہے۔ نبی کے قول کا نور بہت علیحدہ ہوتا ہے، اس سے میں اندازہ کر لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے صحابہ کا کہ قول کا نور الگ ہوتا ہے، اس سے میں اندازہ کر لیتا ہوں یہ صحابی کا قول ہے۔ تابعین کا جو قول ہوتا ہے اس کا نور کچھ جدا ہوتا ہے، اس سے میں اندازہ کر لیتا ہوں یہ تابعین کا قول ہے۔ ایسے بھی لوگ امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے آگے کیا کہا؟ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ کیا لفظ استعمال کیا فرشتوں نے؟ انک انت العلیم الحکیم، آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور حکمت اور دانائی رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا دو صفتی نام فرشتوں نے استعمال کیا، ایک علیم، سب سے زیادہ جاننے والے۔ علیم کس کو کہتے ہیں؟
جو چیز وجود میں نہیں آئی ہے اس کا بھی علم اللہ رب العزت کو ہے، جو چیز وجود میں نہیں آئی ہے اس کا بھی علم اللہ رب العزت کو ہے، جو حال میں موجود ہے اس کا بھی علم اللہ رب العزت کا ہے، اس ذرے سے لے کر بڑی بڑی چیزوں کا، ذروں کی حقیقتوں کا علم بھی اللہ رب العزت کو ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چیز جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس کا بھی علم اللہ رب العزت کو ہے۔ یہ آسمان و زمین کی اللہ رب العزت کی جتنی بھی پیدا کردہ چیزیں ہیں سب کا علم اللہ رب العزت کو بیک وقت ہے، بیک وقت ہے۔ علیم اس کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا۔ اس دنیا کی تمام شے پر اللہ کا علم محیط ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے بندے دعا کرتے ہیں، کتنی مسجدوں میں دعا کرتے ہیں، کتنی گھروں میں دعا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کتنے میدانوں کے اندر دعا کرتے ہیں۔ سب کی دعاؤں کو بیک وقت سنتا ہے، ہر ایک کی زبان کو سمجھتا ہے، اور سب کی دعا پر لبیک کہتا ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے۔ پہلے دیکھیے یہ علیم کا جو لفظ آیا ہے اس کے بارے میں علماء اس کے فضائل بڑے بتلاتے ہیں کہ دیکھو یادداشت مضبوط کرنے کے لیے یہ اس میں صفاتی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یا علیم، اگر اس کا 100 مرتبہ ورد کر لیا جائے، 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد، قوت حافظہ مضبوط ہونے لگے گا، قوت حافظہ مضبوط ہونے لگے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بتلایا گیا ہے کہ یا علیمو 101 مرتبہ اس نیت سے کرے کہ اللہ میرے علم کے اندر پختگی نصیب فرما اور میرے ایمان کے اندر یقین کی صفت پیدا فرما دے، تو اللہ رب العزت اس اسم کی برکت سے یہ صفت بندے کے اندر پیدا فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص صاحب کشف بننا چاہتا ہے، اور یہ بہت اونچی چیز ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جس کو نوازتا ہے وہی اس کو لے سکتا ہے، لیکن کوئی شخص صاحب کشف بننا چاہتا ہے گناہوں سے بچ کر، تقوی کی زندگی اختیار کر کے، تو یہ بتلایا گیا یا عالم الغیب 101 مرتبہ ورد کرے، یا عالم الغیب کا، تو وہ صاحب کشف ہو جائے گا آگے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور الحکیم کا لفظ آتا ہے یہاں پر، حکمت والا، یعنی پکا فیصلہ کرنے والا، حکیم کا لفظ یہ ہوتا ہے، اور صحیح اندازے کے مطابق فیصلہ کرنے والا، دانائی والا، اس کو حکیم کہا جاتا ہے، الحکیم۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، جو ہماری نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام ایک قاعدے کے مطابق چل رہا ہے، نہ کوئی چیز آگے ہو رہی ہے نہ کوئی چیز پیچھے ہو رہی ہے، ایک نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ جنگل کے شیر جنگلی میں رہ رہے ہیں، انسانوں کی بستی میں نہیں آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے انسان نظر آتے ہیں، کسی کو خوشی کے حالات میسر ہے، کوئی غمی سے دو چار نظر آتا ہے، کسی کے اوپر فقر فاقہ ہے، تو کوئی قرض کی تنگی سے گزر رہا ہے۔ سب اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ میرے حق میں ایسا کیوں، نہیں، اس کی مصلحت ہے اور اس کی حکمت کے مطابق ہے، جو بندہ اس کے چھپے ہوئے رازوں کو جان نہیں سکتا ہے۔ الحکیم، تو اس کے بارے میں بھی بڑے فضائل آتے ہیں، یہ اسم کے بارے میں الحکیم۔ کوئی بندہ اگر اس کو بکثرت اس کا ورد کرے گا یا حکیموں کا، تو اللہ رب العزت علم و حکمت کے سرچشمے اس کی زبان سے جاری کر دیں گے۔ اس لفظ کے اندر یہ خاصیت ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، جب کہا اللہ رب العزت نے، اے آدم ذرا ان فرشتوں کے سامنے جو چیزوں کا ہم نے تم کو علم دیا ہے بتلاؤ، سناؤ تو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے ناموں کو بیان کرنا شروع کیا، جب فرشتے ماہو حیرت میں ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، دیکھو دیکھو میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دے دیا
اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو دیکھ لیجئے قدرت کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ وما کنتم تکتمون، ہمارے دلوں کے اندر کیا خیالات ابھر رہے ہیں اس کا علم بھی اللہ رب العزت کو ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، اور انسان کے اندر خیر و شر کا جو مادہ رکھا گیا ہے، اب اس کو ایک طریقے سے اختیار دیا گیا، وہ خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے کہ شر کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اگر خیر کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا مطلب وہ کار نبوت پر چل رہا ہے، اگر شر کی طرف آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ابلیس کے راستے پر گامزن ہو رہا ہے، اس کو دھیان دینا چاہیے۔ پھر آئندہ کی جو آیتیں آ رہی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جو آئندہ ہفتہ درس ہوگا، تو وہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس امتحان کے اندر ابلیس کو بھی شامل کیا اور دیگر فرشتوں کو بھی شامل کیا۔ اب اللہ رب العزت دیکھنا چاہے گا کہ کون اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ وہ ابلیس جو دھرتی پر اتنا عدل و انصاف قائم کر دیا، وہ ابلیس جو زمین کا چپا چپا اللہ جہاں پر چپا چپا اس کے سجدے کی گواہی دے رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ایسا ناشکرہ ہو جائے گا، ایسا نافرمان ہوگا، آئندہ کی آیتوں کے اندر انشاءاللہ بتلایا جائے گا۔ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، اللہم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وحجا مبرورا وتجارة لن تبور وشفاء من كل داء۔ اے اللہ، ہم گناہ گار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ، تیرے گھر میں بیٹھ کر اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم والے، آپ علیم ہیں، آپ حکیم ہیں۔ اے اللہ، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، علم و حکمت کا دروازہ ہم پر کھول دیجئے۔ اے اللہ، علم و حکمت کا دروازہ ہم پر کھول دیجئے تاکہ ہم آپ کی ذات سے آشنا ہو سکے، آپ کی نبی کی لائی ہوئی شریعت سے ہم واقف ہو کر اے اللہ بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ اے اللہ ہم بندے اس کو انجام دیں تو اے اللہ آپ کی ذات خوش ہو جائے، آپ کے نبی کی روح خوش ہو جائے۔ اے اللہ ہم کو مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے۔ اے اللہ تیرے حبیب کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو ہماری زندگی میں زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قدم اٹھے تو آپ کی مرضی کے مطابق اٹھے، اے اللہ ہاتھ اٹھے تو آپ کی چاہت کے مطابق اٹھے، اے اللہ آنکھ دیکھے تو آپ کی مشیت کے مطابق ہو، زبان گویا ہو تو اے اللہ آپ کی رضا کے مطابق ہو، کان سنے تو اے اللہ آپ کی اطاعت و فرما برداری والی بات سنے، اے اللہ اعضاء و جوارح سے اعمال اے اللہ نکلے تو اے اللہ آپ کی اطاعت و فرما برداری والے اعمال نکلیں۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس سے آپ کا غضب نازل ہو جائے، اے اللہ ہماری پکڑ ہو جائے، ہم جہنم کے حقدار بن جائیں۔ میرے مولا ایسی پکڑ سے بچا لینا، ایسے غضب سے بچا لینا، اے اللہ ایسے اعمال سے ہم کو بچا لینا۔ اے اللہ ہم کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ زبان میں اے اللہ زبان پر تیرا ذکر جاری فرما دے، تیرے قرآن کی تلاوت جاری فرما دے، تیری بڑائی کا بول ہماری زبان سے جاری فرما دے۔ اے اللہ آنکھوں میں حیا پر پیدا فرما دے، اے اللہ دل کے اندر تیرا خوف تیری خشیت پیدا فرما دے، اے اللہ ایسا خوف اور خشیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ رات کی تنہائیوں میں اے اللہ جب تجھ کو یاد کریں تو اے اللہ ہمارے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو کر اے اللہ تجھ کو پکار اٹھے، اے اللہ ہمارا وجود اے اللہ تیری محبت سے سرشار ہو جائے۔ اے اللہ اپنا عشق ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اپنی اے اللہ گناہ گار زبان سے بہت بڑی چیز کا آپ کے حضور سوال کر لیا ہے
میرے مولا ہمارے گناہ بڑے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو بہت بڑی ہے میرے مولا، آپ کی نوازش تو بہت بڑی ہے، آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ ذرے ذرے پر آپ کی حکمرانی ہے، ذرہ ذرہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا آپ کا گن گاتا ہے، اے اللہ آپ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کی وحدانیت سے، توحید سے اے اللہ ہمیں بھی سرشار فرما دے، اے اللہ توحید کیا ہے اس کی حقیقتیں ہمارے دل پر کھول دے، اے اللہ شرک کی قباحتیں کیا ہے ہمارے دل پر کھول دے، اے اللہ نماز جیسی اے اللہ عبادت کیا ہے اس کی حقیقتوں سے ہمیں آشکارا فرما دے، اے اللہ جب تیرے سامنے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھے تو میرے مولا آپ کی ذات ہمارے سامنے موجود ہیں، اے اللہ یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں دنیا کی چیزوں کا علم نہ ہو، اے اللہ ایسی شکلیں ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ قیام ہو تو صرف آپ کے سامنے ہو، اے اللہ رکوع ہو تو آپ کی ذات کے لیے ہو، سجدہ ہو تو آپ کے سامنے ہو میرے مولا، اے اللہ ایسی عبادتوں کی لذت ہمارے اندر پیدا فرما دے، قرآن پڑھے تو میرے مولا جو قرآن کی آیتیں تیری نعمتوں کو بیان کر رہی ہیں تو میرے مولا وہ پڑھ کر اے اللہ ان نعمتوں کے حقدار ہمیں بنا دے، اے اللہ جہنم کی جب آیتیں آئیں تو یہ احساس ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ کہیں ہم جہنم کے تو حقدار نہ بن جائیں، اے اللہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو یہ امید ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، میرے مولا اطاعت و فرما بردار بندہ بنا لے، اے اللہ اس مجمع کے اندر اور تیرے حبیب کی امت کے اندر اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے فیصلے فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ نصیب فرما دے، کچھ بندے بندیاں ایسے ہیں میرے مولا ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے، اے اللہ دنیا والوں کے سامنے کہتے ہیں تو دنیا عجیب نظروں سے ان کو دیکھتی ہیں، میرے مولا اپنے دل کا دکھڑا تیرے ہی سامنے اللہ سناتے ہیں میرے مولا، اے اللہ ان کی پکار پر تو لبیک کہہ دیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ نصیب فرما دے، اے اللہ جو جس حالات سے اللہ دوچار ہیں، اے اللہ کسی کو اولاد کا غم کھائے جا رہا ہے، اے اللہ ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دے، اے اللہ جو امیدیں لے کر آئے ہیں، جو آرزویں ان کے دل میں مچل رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو ان کے نیک جائز مقاصد تمناؤں کو تو پورا فرما دے، میرے مولا اے اللہ یہ گناہگار آنکھیں تیرا گھر دیکھنے کو ترس رہی ہے میرے مولا، اے اللہ پچھلا رمضان بھی گزر چکا، حج کے ایام بھی گزر چکے میرے مولا، اب کا بھی رمضان آ رہے ہیں میرے مولا، کتنے دلوں کے اندر وہاں کی تمنائیں مچل رہی ہیں، آنکھیں بیتاب ہو رہی ہیں، اے اللہ کڑ رہا ہے دل، اے اللہ آنکھیں اے اللہ تیرے کعبہ کو دیکھنے کے لیے، اے اللہ اس گھر کو دیکھنے کے لیے جس گھر پر تیری تجلیات کا نزول ہوتا ہے میرے مولا، ہر ایک کے لیے وہاں کی راہ آسان فرما دے، اے اللہ اسباب پیدا فرما دے، غیبی اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ وہاں تو وہ جاتا ہے جس کو تو بلاتا ہے، اے اللہ ہم سب کے نام خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں، جو دعا مانگا ہے اے اللہ اس کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ جو دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکیں، اے اللہ تیرے بندوں میں سے اور بندیوں میں سے اے اللہ ہر ایک کی جائز مقاصد تمناؤں کو تو پورا فرما دے، اے اللہ اس درس قرآن کو تو شرف قبولیت نصیب فرما دے، اے اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے، جھوٹی شہرت سے اے اللہ بچا لے، اے اللہ ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک یہ سلسلہ اے اللہ جاری و ساری فرما دے، اے اللہ اس کا نور تمام دلوں کے اندر پیدا فرما کر اس کی روشنیاں اے اللہ سماج و معاشرے کے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔